یہ ایک منظم سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہ صرف نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. اسپیکر مسٹ، جیسے انہوں نے کہا، ہی شوڈ ہیو اپلائڈ ہز مائنڈ. یہ کس کے بارے میں آپ ریفرنس بھیج رہے ہیں؟ اس شخص کے بارے میں جو اپوزیشن لیڈر آف پاکستان ہے، اس شخص کے بارے میں جس سے زیادہ بولڈ سٹیٹمنٹ اور کوئی نہیں دیتا ہے، جو کھل کے بولتا ہے، ہر ایشو پہ بولتا ہے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف اپوزیشن لیڈر کو رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. آپ صرف تحریک انصاف کے اعصاب کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ شاید یہ ٹوٹ جائیں گے. یہ بالکل ایسا نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام الزامات جن کو ریٹرننگ آفیسر فارغ کر چکا ہے، اس کو دوبارہ ایک اپلیکیشن کی صورت دے کے سننا، یہ بھی ایک مذاق ہے. مگر یاد رکھیے گا، یہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا، منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے. یہ صرف نیشنل اسمبلی میں نہیں ہو رہا، بلکہ ہمارے جو لاہور کے پریزیڈنٹ اور سٹنگ ایم پی اے ہیں شیخ امتیاز صاحب، ان کے خلاف بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی میں اسی قسم کا ایک ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے. اور اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ کسی فورن ملک کے سٹیزن ہیں اور انہوں نے اپنی سٹیزن شپ جو ہے وہ ریناؤنس نہیں کی ہے. حالانکہ جس وقت کاغذ جمع کرائے گئے تھے ریٹرننگ آفیسر کے پاس الیکشن کے، اس وقت ریننسیشن سرٹیفکیٹ ساتھ لگایا گیا تھا. سو یہ صرف نیشنل اسمبلی کے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو ہی نہیں، پنجاب اسمبلی میں بھی ہمارے لوگوں کو توڑنے کے لیے، ہمارے لوگوں کو بریک کرنے کے لیے اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں. یہ ریفرنسز جو ہے ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. ہم اسمبلیوں کا حصہ رہے ہیں، مگر اس قسم کا مذاق، اس قسم کی کمزور ایکشنز جو ہیں، مطلب یہ اسکٹس ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہیں. اور بالکل ایک ایسا اسپیکر جو اپنی اسمبلی کی سینکٹیٹی کو انشور نہیں کر سکتا ہے، جو اپنی اسمبلی کی سیکورٹی کو انشور نہیں کر سکتا ہے، جس کی اپنی اسمبلی کے اندر ہم اس وقت اسپیکر کے ساتھ رابطے میں تھے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت ہم وہاں سے اٹھائے گئے تھے، رابطے میں تھے ٹیلی فون کے اوپر، اور ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ ہماری لابی جو ہے کھولی جائے تاکہ ہم وہاں پہ بیٹھ سکیں. ایک ایسا اسپیکر جو ہم سے رابطے میں بھی ہو اور اپنی بے بسی کا رونا روتا ہو. آپ کو یاد ہوگا جب ہم آئے بیل پہ پروڈکشن آرڈر کے اوپر، تو وہاں کہا تھا کہ دے دو استعفیٰ. آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر آف پاکستان کو راستے سے ہٹانے کے لیے جس سازش کا آپ حصہ بن رہے ہیں، استعفیٰ دے دیں. مت آپ ڈونٹ ٹرائی ٹو کٹ اے سوری فگر ایوری ٹائم یو ڈو اے رانگ تھنگ اور یو سپورٹ اے رانگ تھنگ. ہر دفعہ غلط کام کرتے ہیں، ہر غلط کام کا حصہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آ کے ہمیں اپنے چیمبر میں آپ سائٹ پہ لے جا کے آپ ہمارے کان میں اپنی بے بسی کے رونے روتے ہیں. نہیں چاہیے ہمیں آپ کی بے بسی کے رونے. اگر اتنے ہی اصولی آدمی ہیں تو ریزائن کر دیں آپ. اف یو کانٹ، یو آر کسٹوڈین آف دا ہاؤس. دس از ہاؤ اے کسٹوڈین بیہیوز، کہ وہ حکومت کے راستے کی تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ شرم کا مقام ہے. ہم اس پہ بالکل آن دا فلور بھی احتجاج کریں گے اس کے دوران، جو ہے سیشن کے دوران، بجٹ کے دوران. ہم دیکھیں گے کہ آپ اسمبلی کیسے چلائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے چلائیں گے. آپ اس قسم کی حرکتیں کریں. ساتھ ہی ساتھ سمبڑیال الیکشن کے اوپر بڑی جامع بات کر دی ہے عمر بھائی نے، اور میں صرف ایڈ کرتا جاؤں کہ 271 بندوں کے اوپر FIR دے دی گئی ہے. سر ہمارے بندوں کے کٹے ہیں، پھٹے ہیں، ٹانگیں توڑی گئی ہیں، ان کے منہ آپ نے دیکھے ہیں، فریکچرز ہوئے ہیں، بندے اٹھائے گئے ہیں، ہمارے بیلٹ سٹفنگ کی گئی. میں نے آپ کو بتایا ڈبے سے ڈبے ریپلیس کیے گئے ہیں. ہمارے پہلے 50-60 پولنگ سٹیشنز کے ڈبے اندر چلے گئے اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو اندر نہیں جانے دیا پولیس نے. RO آفس کے باہر ایک پوری دیوار بنا کے کھڑے تھے. اور اوپر سے FIR بھی ہمارے لوگوں پہ 250 جو ہے اس میں سے نامعلوم ہیں جی. 21 ہمارے وہاں کے کرتا دھرتا جو لوگ ہیں ان کے اوپر دیا. دہشت گردی کی اور الٹی سیدھی تمام دفعات اس میں شامل ہیں. اور کچھ حیا کرو یار، کچھ شرم کرو. جیسے انہوں نے کہا کہ تمہاری اپنی حلیف جماعت کے سیکٹری انفارمیشن نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ نہ ان کو ووٹ پڑا نہ ان کو، اور تانوں دوواں نوں نہیں پیا تے سانوں پیا سی نا. اگر ووٹ سانوں پیا، تانوں دوواں نوں نہیں پیا، تو جیت آپ کیسے گئے ہیں؟ اور دوسرا، آج ایک انٹرویو میں ایک چینل پہ جو خاتون جیتی ہیں، انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ تشدد ہوا ہے وہاں پہ، جو ٹارچر ہوا ہے ان کے ساتھ، PTI والوں کے ساتھ. اور وی ریسٹ آر کیس. یہ سیٹ ہم نے اس وقت بھی جیتی تھی، یہ سیٹ ہم نے آج بھی جیتی ہے. بس ایک دو باتیں اور. ہمارے جو سوشل میڈیا کے بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ایک ہماری سوشل میڈیا کی ایکٹیوسٹ ارم زہرا لاہور کی ایک ریلی میں وہ شامل ہوئی پچھلے منڈے کو، اور الٹیمیٹلی اس بچی کو بھی گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا. یہ پنجاب میں آزادی ہے. یہ عورتوں کی اور بچوں کی حفاظت ہو رہی ہے. پولیس کے پاس آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں. میں نے تو تھانوں میں جا کے لوگ
جو ہے ان کی اصلاح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے. تو جو ماحول ہے تھانوں کا آپ کو پتہ ہے, یہ تو مجرم بن کے نکلتے ہیں, اور شریف بچوں کو تو وہاں لے جا کے بٹھانا ویسے ہی جو ہے ظلم ہے, اور اوپر سے صرف اس لیے کہ ریلی نکالی ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. وہ جو بچی شہر بانو ہے, آپ دیکھیں ان کا میٹر ابھی تک واپس نہیں ہو رہا ہے, اوپر ان کی ایف آئی آر میں ان کا نام دے دیا ہے. سنم جاوید کے والدین کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اس کا ریکارڈ نہیں لایا جاتا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کا ریکارڈ نہیں لایا جاتا ہے. اعجاز چودھری صاحب کی حالت جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پروڈکشن آرڈرز کے باوجود ان کو جو ہے وہ پیش نہیں کیا جاتا ہے. ساتھ میاں محمود رشید کی حالت آپ دیکھ لیں. شاہ محمود صاحب کو اسٹریچر پہ وہ لگے ہوئے, ساری ڈرپس لگی ہوئی, اٹھا کے آپ عدالت میں لے جاتے ہیں, اور عدالت آگے سے کہتی ہے کہ ہم نے تو ان کو بلایا ہی نہیں ہے. چترالی صاحب کے کیس میں میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ایک پولیس والے کو گواہ بنایا, اور وہ جب عدالت میں آیا اس نے کہا جی میں تو جج نال ڈیوٹی دے رہے ہیں, میرا تو لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ دوڑ گیا. اس کے بعد 3 ہفتوں کے بعد اسی پولیس والے سے ان کے خلاف بیان دلوا دیا. نہ انہیں رمنا تھانہ دیکھا, ٹھیک ہے جی, وہ وکیل کی آخری بحث نہیں ہوئی. ایک فائنل بحث ہوتی ہے نا جی, جو لوگ کورٹ کو اس کرتے ہوں گے وہ سمجھتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ جی یہ فیصلے دی تاریخ ہے, تو اسی اس تاریخ کو آنا جی. نہیں جی, کوئی فیصلے کی تاریخ نہیں بتائی, کوئی فائنل آرگومنٹ نہیں ہوا. اور آپ نے ممبر نیشنل اسمبلی سمیت ہمارے 10 بے گناہ ورکروں کو, اور صرف یاد رکھیے گا ممبر نیشنل اسمبلی لطیف چترالی صاحب کا تو نام آ گیا, ہمارے سابقہ مشیر ہے کے پی سے کیلاش وزیر زادہ, جو کہ کیلاش کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, مائنورٹی کے ہیں. ایک اور ہمارے دوست ہیں, وہ بھی مائنورٹی کے ایم پی ہے, رابرٹ سیمول. اچھا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یا پوری دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ان بیچاروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ مائنورٹیز کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ مائنورٹیز عمران خان کے ویژن کو لے کے آگے چل رہی ہیں. سو ہم اس سب کو کنڈیم کرتے ہیں. وی ہیو بن اسٹینڈنگ اپ ٹو اٹ. نہ عمران خان کو اس سے توڑا جا سکے گا, نہ اس پارٹی کو اس سے بریک کیا جا سکے گا. چترالی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ مجھے کہتے تھے کہ اگر تم عمران خان کو چھوڑ دو تو میں جو ہے ہم تمہیں جو ہے اس کیس میں سے فارغ کر دیتے ہیں. بٹ ہی ریفیوز. اس نے کہا سزا قبول ہے, عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. تو وی آل کنڈیم دس. ویل کیپ فائٹنگ, ویل کیپ اسٹینڈنگ. ہم اس طرح ہتھیار نہیں ڈالیں گے. احتجاج ہمارا پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے, وہ ہم استعمال کرتے رہیں گے. ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہم اپنا وہ حق کلیم کرتے رہیں گے اور اس کو ایکسرسائز کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اسپیکر کے خلاف کوئی عدم اعتماد والا جو معاملہ ہے, تھوڑی سی اس میں کنفیوژن ہے, وہ کلیئر کر دیں. لا رہے ہیں آپ تحریک عدم اعتماد یا نہیں اسپیکر کے خلاف؟ آل آپشنز اوپن. اب یہ بتائیے گا کہ ویسے آپ ہی چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. آپ کی نظر میں آپ کے خلاف جو ریفرنس ہے, جی جناب, یہ آپ کو کس چیز کی سزا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ کا چونکہ فوجی گھرانے سے تعلق ہے, آپ کے دادا فیلڈ مارشل تھے, آرمی چیف تھے, صدر پاکستان تھے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں اور کیسے چاہتے ہیں آپ معاملات؟ ٹکا خان صاحب, نہیں ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ پورے پاکستان, میں پہلے سوال کا دوسرا جواب پہلے دوں گا, پھر آپ کو سیکنڈ جواب دوں گا. تھوڑا نام ہی جنرل والا جی. میرے خاندان میں 5 پشتیں ایگزیکٹ ڈیٹ میں بتا دیتا ہوں. 10 مئی 1887 1887 10 مئی سے لے کے آج تک ہمارے خاندان کا کوئی نہ کوئی شخص مسلح افواج میں, ایئر فورس میں اور آرمی میں, اور اس کے بعد پاکستان ایئر فورس میں سرو کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, کشمیر کی جنگ 48, 65, 71, جتنی جنگیں ہوئی ہیں ہم نے اس میں حصہ لیا ہے. 5 پشتیں والد صاحب کی طرف سے, 4 پشتیں میری والدہ کی طرف سے, والدہ کے خاندان کی طرف سے مسلح افواج میں. نمبر 1 جس میں مجھے فخر ہے. نمبر 1. نمبر 2 آپ آ جائیں میرے ریفرنس میں کس چیز کی سزا. میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں, میں ایک محب وطن شخص ہوں, میرے خون میں پاکستان کے لیے میری جان بھی چلا جائے, خون بھی چلا جائے, کوئی وہ نہیں ہے, پرابلم نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے لیے بہترین لیڈر ہیں. یہ واحد لیڈر ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت کے لیے, حق کے لیے اور مظلوموں کے لیے ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں. اور کسی کا یہ خیال ہو کہ وہ ہمیں دبا سکتے ہیں. جس وقت 25 مئی کو 2022 کو جب میں لاٹھیاں کھا رہا تھا, 47 لاٹھیاں میں نے کھائی ہیں, اور وہ پیار محبت سے پنجاب پولیس والے نہیں مارتے. مجھے دکھا دے کوئی بندہ 3 لاٹھیاں بھی لاٹھی چارج میں برداشت کر کے دکھائے, 4 کر لے,
پتہ لگ جاتا ہے. میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا 4-5 کے بعد میرا خیال تھا میں گیا آج کلمہ پڑھ لیا تھا, اور اس کے بعد 25 نومبر کو ڈائریکٹ مجھے 2 شیل لگے, ایک ابھی بھی یہاں پہ نشان ہے, ایک گردن پہ اور ایک ادھر. کوئی جو آپ کو ڈائریکٹ فائر مارتا ہے شیل کا تو وہ کوئی پیار محبت سے نہیں کرتا. جب ہم لوگ وہ چیزیں برداشت کرتے ہیں ٹکا خان صاحب, اور فیلڈ میں رہتے ہوئے ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں, یہ میرا کوئی پہلا الیکشن نہیں ہے, میں نے الحمدللہ 8 الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ہماری جان بھی حاضر ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور کسی کا خیال ہے کہ وہ ہمیں اس طرح پش کر سکتے ہیں, ان کی خام خیالی ہے. مقابلہ کریں گے, ڈٹ کے مقابلہ کریں گے, مزہ آئے گا.